Okay, so we're going to be looking for wild foods, common. ہم ایسے جنگلی پودوں کی تلاش میں جا رہے ہیں جنہیں کھایا جا سکتا ہو. ایسی عام جڑی بوٹیاں جنہیں گھاس کاٹنے والے اکثر کاٹ دیتے ہیں لیکن وہ دوبارہ اگ آتی ہیں، اور ہم گزشتہ 39 سال سے ایسا کر رہے ہیں. میں وائلڈ مین سٹیو برل ہوں، ماحولیات کی تعلیم دینے والا، فطرت کا دل دادا اور ایک مصنف، اور ہم خوراک اور ادویات میں استعمال ہونے والے پودوں کے علاوہ زہریلے پودوں کی کھوج لگاتے ہیں اور ہم ان کو خوراک کا حصہ بناتے ہیں. گھریلو علاج میں استعمال کرنے اور تباہی سے بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ارد گرد خوردنی پودوں کی تلاش شروع کرنے لگے ہیں تو کچھ ایسے پودوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں جو عام ہیں اور دوبارہ اگاتے ہیں. جب آپ کو اپنے منتخب کیے پودے کے قابل استعمال ہونے کے بارے میں 100% یقین ہو جائے تو پھر اسے آہستہ آہستہ اپنی فہرست میں شامل کر لیں. اب میری باری ہے. یہ پودا گاؤٹ ویٹ کہلاتا ہے جو بڑے اور چھوٹے دونوں سائز میں ہوتا ہے. چھوٹے پودوں کو آپ کھانے کے لیے جمع کر سکتے ہیں. یہ بڑے پودوں کے نیچے نشو نما پاتے ہیں، تو آپ سب ان میں سے کچھ لے لیجیے. میں نے کھانے کے قابل جنگلی پودوں پر کتابیں پڑھنا شروع کی تو افسوس ہوا کہ زیادہ تر معلومات غلطیوں سے بھری پڑی تھی. پھر کئی سالوں کی محتاط تحقیق سے میں نے سیکھا کہ پودے ہیں کیا اور انہیں استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور میں تب سے کچن میں تجربات کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے 2018 میں بھی اسٹیو کے ساتھ ایک ایسے ہی ٹور پر گئی تھی. مجھے وہ پسند ہے کیونکہ وہ حقیقتاً غیر معمولی علم کے مالک اور انتہائی باصلاحیت ہیں. میں ان نباتات کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں فطرت کے اور زیادہ قریب ہونے کی خواہش محسوس کرنے لگا. جدید سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت زیادہ بہتر طور پر نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جب آپ لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں، اور اسی طرح جب تمام مقامی ثقافتوں میں معلومات کے ساتھ ساتھ کہانیوں، لوک ورثے، موسیقی اور تفریح کو بھی شامل کر دیا جائے.